قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نہ۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی۔
میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, برچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جب پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے, تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہا پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی, تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا, کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. مالکی نے شیخ صحابہ کہنے لگے ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, نے لکھا ہے اسے تو نبی پتہ پاک کوئی صلی نہیں, اللہ علیہ پیش وسلم کے نظر ہے اندر وہ 100 مردوں سے زیادہ طاقت, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. اب جو بات کہنے فرمایا لگا اسے کیا پتا, تم جو تو نتیجہ مکلف دینے لگا اس شریعت پر کی, تمہیں خاص اجازت نہیں توجہ ہے. آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جو مرضی کرے. نوٹ کر لیں میری بات, عمر ہے اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 کہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کرے آپ طاقت کو سمجھ آئے, کتنے 100 مردوں سے زیادہ ہے, 4 ہاتھ اور دور کھڑے حیا رہو, کواری سورۃ لڑکیوں فاتحہ سے پڑھو, بھی زیادہ درود ہے. شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ذرا ان اس کی بات روح کا کو تکاملی اصالِ جائزہ ثواب پر ان کیجئے کے گا وسیلے سے دعا کہ مانگو. طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے, قبر کو سجدہ لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا, اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا شک کرتا پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا, حیا تو آپ کو نرالا کرے گا, انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانشور ہیں, تو انہوں نے مضمون لکھا, کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا, حالانکہ اچھی خاتون ہے, کسی نے مس گائیڈ کر دیا. والے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, وہ بھی سماجی اور ایک پہ سوند ہے کروڑاں دیاں کو شوق بولیاں, ہوتا نا بننے کا, یعنی اونٹ نے تو وہ بات بھی کی تو حضور نے سماج وہ کے بھی اندر سن لی. اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. بچ جاتا ہے. تو کہ ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی, تو میں گاڑی میں, عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی کئی ہو دفعہ جائے. بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا جیسے تو پڑتا کہے ہے, گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں زبردستی موجود ہے, پر کراتی میں ہے. چونکہ فاضل بریلوی اس میں گنجائش بھی دی ہے کتاب شریعت سے نے, پیش کر رہا ہوں, شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں تو کہ وہ ہماری کراتی سمجھ بھی بات ہیں, کوئی 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے.
واقعے کے خلاف بھی آپ بات خنجر پکڑے جنگ کے موقع پر دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے حضرت تمیم اور داری بیوی کو کہتے ہیں میں نے راضی دیکھا کرنے کہ جب وہ آ گئے نا کر لے خنجر کوئی لے ایسی کے بات تو اونٹ حضور بے کے شک پیچھے اپنی چھپ گیا. طبیعت پہ جبر کر کے کر لے آج لے ان کی پناہ, گنجائش ہے اجازت. آج مدد مانگ ان وہ سے. کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی ون سور کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی وہ اللہ تقاضا تعالی علیہ کرنے وسلم لگی نے کہ میں فرمایا نے کیا مطلب مسئلہ بڑے ہے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں لگے تو کرائی. دوڑ آیا ہے. وہ سیاح فرمانے بندہ لگے تھا وہ تو وہ تمہاری چاہ رہا شکایت تھا کر کہ رہا ہے. میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ میں نے کہتے ہیں مجھے برسوں پتا ان کی تھا کہ نوکری بیچاری کی, مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, میں سیانی نے ہے, بڑی نوکری کی. لیکن اس کو نا کچھ صحیح کہتا خواتین ہے نے کچھ یا رسول لوگوں نے اللہ مل ٹھیک کے کہتا ہے. حضور اس اب کو بوڑھا ہو ذہن گیا, غلط کر دیا ہے کہ تھوڑا سماج زیادہ میں بوجھ نکلو, نہیں اٹھا باہر سکتا جاؤ, تو مجھے کام ذبح کر کرو, کے فلاں کھانا کرو, چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. اپنی مرضی سے جیو. نبی کریم فرمانے میرے لگے ساتھ گاڑی اچھے میں لوگ یہ بیٹھی صلہ کہیں دیتے جانے ہیں. کے لیے تو مجھ سے انہوں نے کہنے کہا لگی کہ عرض کی آپ حضور آپ حکم کر دیں, نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, ہم آپ اس کو نے چھوڑ کوئی دیتے ذکر ہیں ہی یا نہیں رسول کیا اللہ, کہ نہیں میں ذبح کیسی کریں گے, لگ رہی خدمت ہوں. کریں گے. حضور فرمانے تو لگے کہتے ہیں نہیں میں اب نے میرے اسے کہا پاس کہ آیا اگر ہے تو نا, ناراض نہ اب ہو میں نے تو پھر میں واپس نہیں صحیح کرنا. والی تعریف کر دوں. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی تو پناہ. اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو آج کہتے ہیں میں مدد نے مانگو درد ان سے سے. اور خلوص سے اپنی آج ہو بیوی گیا سے یا رسول اللہ پھر رکھ خلوص لیں. کے حضور ساتھ نے فرمایا نہیں بھائی, میں نے کہا پیسے میں تو بتاؤ روز کتنے گار ہیں. ہوتا ہوں, یا رسول اللہ روز نہیں نہیں شام کچھ کو نہیں. گار نبی ہوتا ہوں. کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اگر تو بتاؤ میرے کتنے لیے ہیں. تیار ہوتی تو میں تیری تعریف بتاؤ کرتا, کتنے ہیں. لیکن آج تو باہر جانے کے انہوں نے لیے کہا حضور تیار ایک ہے. دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 تو دینار پھر ان لگا سے تھا. حضور تعریف نے کی فرمایا امید رکھ بلال جن دے کے دو لیے 100 تو نے دینار. تیاری کی ہے. 100 دینار دے دیا. کرتی تو میں تو ہر اللہ شام حضرت تیرے فرماتے ہیں پاس دیکھو ہوتا ان ہوں. کی پناہ میں کہتے ہو آنے کی میرے برکتیں لفظوں میں کتنی درد ہیں. تھا تو وہ بھی رو ان سے پڑی. کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. کہنے لگی حضور نے آپ گاڑی پشت پہ روک ہاتھ دیں. پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. مجھے باہر جا حضرت کے کسی کو تمیم راضی داری نہیں کہتے ہیں کرنا, وہ میں نے پہلے اسے گیا راضی پھر کرنا ہے پلٹ کے آیا. جس کو رب اس نے کریم نبی نے پاک میرا کے شوہر کان میں بنایا بات کی. کئی اور میرے باتیں لیے کی, پر میں ایک منتخب بات کیا کرتا ہے ہوں. میرے ماں کئی باپ کو. باتیں میں واپس کی, لاؤں. ایک بات کی تو حضور یہ رو ایک پڑے. پہلو ہے, سو لگتا ہوں اس کو اونٹ سمجھا چلا جائے. گیا. ہم رسول نے عرض کی کریم حضور یہ کیا کہہ گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی محبوب فرمانے کواری لگے یہ کہہ لڑکیوں گیا سے یا زیادہ رسول حیا اللہ, والے تھے. جس کواری طرح آپ نے لڑکیوں سے مجھے زیادہ چھری سے حضور بچایا حیا ہے, میں دعا فرمایا کرتا ہوں اللہ کرتے آپ تھے. کی امت کو جہنم جب سے خانہ محفوظ کعبہ فرمائے. کی مکہ شریف میں تعمیر ہو اللہ رہی تھی, جہنم سے بچائے اہل آپ کی عرب امت, اس طرح اس کو مجھے تعمیر چوری کر سے آپ رہے نے تھے. محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن نبی چکروں پاک میں. صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں کی اپنے پناہ چچا لیتے ہو, حضرت عباس عہدوں کے کے پیچھے ساتھ چھپتے ہو, خانہ دولت کے کعبہ پیچھے کی چھپتے ہو, تعریف میں تعلقات مصروف کے تھے. پیچھے چھپتے ہو. اور میں تو مصیبت عرب آئے کے گی تو لوگ یہ چونکہ سارے لمبا ہٹ کرتا جائیں گے. پہنتے تھے, اگر پناہ لے پیروں لیا تو تک. مدینے والے نیچے محبوب کی اگر پناہ کسی لو. وقت کوئی چیز نہیں بھی دروازہ ہوتی تھی رسول تو پہ کسی آؤ, کو وہ نظر نبی کریم کی بارگاہ میں نہیں جھکو. آتی تھی, کیونکہ پردہ رہتا تھا, لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جب ماں بچے کا ادب کرو, سرکار کی رسول عمر اللہ کی مبارک بھی ابھی غلامی تھوڑی کرو. تھی, تو اس طرح فرماتے بچے ہیں جب پھر نکلتے گلی تو وہ گلی کئی دفعہ اپنی تہمت اتار وہ لی. کریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو اور جو کوئی عقل مزدوری دے کرنے خدا لگتے تو تو تیری تین گلی چار سے طے جائے کر کے کیوں. نا تامت کی کندھے اور پہ رکھ فرمانے لیتے, لگے جس طرح جان ہے کبھی عشق دیہاتوں میں مصطفیٰ, لوگ کپڑا سر پہ وضو رکھتے تھے کرے خدا, کہ اوپر اگر کوئی جس وزنی کو چیز ہو رکھیں گے درد تو کا وہ مزہ, تکلیف وہ نازے دوا نہیں دے اٹھائے گی. گی. نبی جس پاک کو صلی ہو اللہ علیہ درد کا وسلم بھی مزہ سب وہ لوگوں نازے کے ساتھ دوا خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. محبوب کریم کی تو حضرت محبت کا عباس پیغام, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اللہ نے نبوت صحابہ بھی کی نہیں فرمایا محبت تھا, کا بھتیجے آپ بھی پوری تامت کتاب اتاریے. لکھی یہ حضرت صحیح مسلم صدیق میں اکبر حدیث جناب میں عمر کے فضائل پر. اور اس کو کندھے اور پہ مزے رکھ کی بات لیجیے, یہ ہے آپ کہ اعلیٰ اینٹیں حضرت اٹھا نے نا اٹھا کے اردو لا رہے شاعروں ہیں. میں سے کسی کو توفیق نہیں تو ہوئی ذرا حضور کو آپ کو شہنشاہ تکلیف کہنے نہیں کی. اعلیٰ تو حضرت نے کہا سرکار دو میرے عالم نبی صلی شہنشاہ. اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دلیل کہی کیا کہ دی, جلدی فرمانے سے لگے حضور پڑھو کی تامت ترمذی. کو نکال کے نا, حضور نے حالانکہ فرمایا میرے لمبا دو کرتا وزیر پہنا زمینوں ہوا, میں ہیں, دو آسمانوں میں. تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ زمین رکھا کے دو اینٹیں وزیروں رکھنے کے کے نام لیے تو ابو بکر سرکار اور تو عمر زمین پہ گر گئے, آسمان کے دو وزیر ہیں, ہوش ہو گئے. جبریل اور میکائیل. آنکھیں اعلیٰ آسمان حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو اب کسی حضور شہنشاہ پکار کے رہے ہی ہیں, ہوتے ہیں, آزادی پھر کہہ لو نا آزادی, شہنشاہ. میرا تامت دے دو. تو پھر فرمانے لگے میرا حاجیو تامت. آؤ شہنشاہ کا کبھی کوئی روضہ شخص دیکھو. اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ حاجیو میرے آؤ وجود سے کپڑا اتر گیا, شہنشاہ کا حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ کعبے جو کا بھی غلبہ ہے کعبہ نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے. ورنہ ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں
آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا آتی ہے صدا تو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا آنکھیں میرا تامت دے دو میرا تامت دے دو تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ دیا کی بات پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس دفاع کیا غلام ہیں سب کے شانوں میں لکھا امت کو بتلایا حضور برداشت نہیں کرتے بزرگوں سے جڑے رہو گے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو طنز کرنے سے تنقید کرنے سے بلا وجہ غلطیاں اور بڑا قد کاٹ ہے اور ایک دوسرے پر لعن تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا گرمی آتی ہے تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں اس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو میں شرم و حیا ہو
آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی. سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. میں نے آنکھوں کا وضو ہم ایک نہیں دوسرے سے پیار توڑا. اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے کسی زمانے نے میں کہا ایک شخص نے حضرت کہہ دیا باشروں نبی کے پاک کا اندر کیوں خیال نہیں آئے تو کپڑے نماز اتارتے. پڑھ لیا. آپ فرمانے لگے باہر بندوں عقل ہے سے نا کہ حیا جہاں کر